بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عطائے ہند، خواجہ ہند، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 537 ہجری میں سیستان کے قصبے میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک معزز اور دیندار خاندان سے تھا۔ والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ کا نام بی بی ام الورع تھا، جو نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ بچپن ہی سے آپ میں زہد، تقوی، حلم اور عبادت کے آثار نمایاں تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، فقہ، حدیث اور دیگر دینی علوم حاصل کیے۔ دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہوئی۔ نوجوانی میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں باغ ملا، مگر ایک درویش کی نصیحت نے آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دی۔ آپ نے ساری جائیداد اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دے دی اور راہ تصوف اختیار کر لی۔ آپ نے حضرت پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ کئی سال تک مرشد کے ساتھ سفر کیے، ریاضت، مجاہدہ اور خدمت کی۔ آخر کار مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا، اے معین الدین، ہم نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، جاؤ ہند کی سرزمین کو ایمان سے روشن کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد، مکہ المکرمہ، المدینۃ المنورہ ہوتے ہوئے ہندوستان کا سفر کیا۔ اس وقت ہندوستان میں ظلم، ذات پات اور جہالت عام تھی۔ آپ نے اجمیر شریف کو مرکز بنایا اور وہیں قیام فرمایا۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ محبت، اخلاقیات اور خدمت کے ذریعے کی، نہ کہ جبر سے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، غمزدوں کے غم بانٹو، ہر انسان سے محبت کرو۔ اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں کا سہارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ پر بے شمار کرامات ظاہر فرمائیں۔ اجمیر کے راجا پرتھوی راج کے دربار میں کلمہ حق کا بلند کرنا، ہزاروں لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارکہ 6 رجب المرجب 633 ہجری 1236 عیسوی کو اجمیر شریف میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے مزار مبارک پر آج بھی لاکھوں عاشقان حاضری دیتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپ کی درگاہ پر عقیدت سے آتے ہیں۔ آپ کے اقوال مبارکہ کا کیا کہنا؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی یعنی دوستوں کو کرامت سے نوازتا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کا روحانی سلسلہ اور نسبت اور برکتیں آج تک مخلوق خدا حاصل کر رہی ہے۔ یہ واقعہ ناظرین حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے دربار عالی میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا۔ اورنگزیب بادشاہ جب مزار پر جانے کے لیے پہنچے تو دیکھا
وہاں پر کئی فقیروں کے ساتھ ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صدا لگاتا ہے، بابا دے دو، بابا دے دو۔ 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیر کے دربار پر، مگر آنکھیں نہیں ملتی۔ اندھا ہوں کہ دے دو، کچھ دے دو۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس کی صدا کو سن کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا نہیں مل رہا؟ کب سے نہیں مل رہا؟ وہ بتاتا ہے، 20 سال سے ہوں بابا کے پاس، آنکھیں نہیں مل رہی۔ بادشاہ جو عقیدت رکھتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک دم جوش میں آ جاتا ہے اور 2 سپاہی بلا کر حکم دیتا ہے، اس کے سرانے تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ، میں خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دے کر آتا ہوں۔ اسے 20 سال سے آنکھیں نہیں مل رہی، خواجہ صاحب اس سے ناراض ہیں۔ اگر میرے آنے تک اس کی آنکھیں آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب میری واپسی ہو اور یہ نابینا رہا تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دینا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اندر چلے جاتا ہے۔ ادھر فقیر عجیب انداز میں رب سے فریاد کرتا ہے، یہ فریاد عجیب ہے، اے میرے اللہ، میرے پاس پہلے ہی آنکھیں نہیں، اب تو زندگی ہی نہیں رہی، یا اللہ فضل فرما۔ خواجہ صاحب کے صدقے رونے اور چلانے لگا۔ سپاہی کہتے ہیں اس نے اس انداز میں رونا شروع کیا کہ ہمیں بھی رونا آ گیا۔ جب بادشاہ کی واپسی ہوئی فقیر چلا اٹھا، بادشاہ بادشاہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، خواجہ صاحب کی برکات سے اللہ نے آنکھیں دے دیں، آنکھیں مل گئیں، بادشاہ سلامت، مجھ پر فضل ہو گیا، مجھے زندگی مل گئی، میں آج بہت خوش ہوں۔ اس پر اورنگزیب بادشاہ نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اے ظالموں، تم صوفیوں کو بدنام کرتے ہو۔ 20 سال سے اندھا تھا اور بے یقینی میں لوگوں سے سوال کرتا رہا، مگر جب موت کے ڈر اور بادشاہ کے خوف سے تو نے اس یقین سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کہ آج تجھ پر خواجہ صاحب کی برکات کا نزول ہوا کہ اللہ نے اپنے ان ولی اللہ کے صدقے آنکھیں تجھے عطا کر دیں اور تو نے زندگی پا لی۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہ کے خزینوں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔